اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ فضا تیری کنیز ابو ذر تیرے غلام، ایسا زماں ایسا جہاں میں کب کوئی سرمایہ دار ہے۔ وہ بیوی جو دنیا سے بہت کم پر اکتفا کر کے اور اس تھوڑے میں بھی شکر خدا کر کے رہتی انسانیت کو انفاق کا ایثار کا سبق دے کر چلی گئی اور جاتے جاتے اپنی مختصر لیکن مبارک زندگی میں اسوہ چھوڑ کے گئی۔ جیسے زندگی کے ہر پہلو کی اسوائیت بیوی نے کی ہے، عورت کے جتنے کردار ہیں ان کا نمونہ بنی ہے، اسی طرح ایک انسان کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں سب پر روشنی ڈالی۔ اور بعد رسول آپ کا ایک اور پہلو سامنے آیا جو ہے مجاہدہ کا پہلو، جو ہے مدافعہ کا پہلو، کہ کس طرح جہاد کیا، کس طرح دفاع ولایت کیا، کس طرح غازیہ بنی اور کس طرح شہیدہ بن گئی۔ اور اپنے ان حملوں میں جب آپ جہاد فرما رہی تھی، اپنے ان حملوں میں آپ کا جہاد باللسان، زبان کے ذریعے جہاد کا بھرپور شاہکار خطبہ فدق ہے، جس پر بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہاں سے شروع کریں گے جب بی بی گواہیاں دے چکی، احکامات کی علت بتا چکی، کتاب کی اور ولی خدا کی صفات بیان کر چکی، اپنی تعارف پیش کر چکی اور مشرکین مکہ کا اور منافقین مدینہ کا حال بیان کر چکی، اور بعد رسول جو فتنے نمودار ہوئے ان پر روشنی ڈال چکی، تو مخاطب کر کے براہ راست للکار کے کہتی ہیں، چیلنج کرتی ہیں۔ جیسے جنگ میں مبارزہ طلبی ہوتی ہے، اس طرح بیوی مبارزہ کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں بسم اللہ: افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کی وہ آیت جو ایک آیت پورا موضوع ہو، این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہر شخص رک کے ٹھہرے، سوچے، اپنی ڈائریکشن کو دیکھے، اپنے سارا دن کے اوراد اوظاف مقاصد کو دیکھے، اس کی بھاگ دوڑ کس کے لیے ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ بیوی پوچھ رہی ہیں، تو افسوس تم پر، پہلے تو یہ بتا رہی ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہ قابل افسوس ہے، پھر حیرت کر کے کہتی ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، پھر کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو۔ یہ پوچھ نہیں رہی ہیں، یہ متوجہ کر رہی ہیں، چونکا رہی ہیں، بیدار کر رہی ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں، گویا آپ کا ارشاد فرمانا اعلان ہے کہ تم اسے چھوڑ چکے ہو، کہ فرماتی ہیں تمہارے درمیان خود کتاب خدا موجود ہے۔ آپ نے کتاب خدا کا حوالہ کس لیے دیا؟ کہ رسول کے آخری وقت کاغذ قلم مانگنے پر کہا گیا تھا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ بی بی نے وہیں سے استدلال کیا، تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، علامتیں روشن، جس کی ممانعتیں تابندہ اور اس کے حکم نمایاں ہیں، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ پہلے انڈائریکٹ کلام کیا، کیا ہو گیا ہے، کہاں جا رہے ہو، کتاب موجود ہے، یعنی انڈائریکٹ بات کر رہی ہیں، اور پھر نتیجہ دے رہی ہیں، یہ جتنے بھی تم کام کر رہے ہو نا، اس لیے کہ تم کتاب کو پیٹ کر چکے ہو، اپنا رخ موڑ چکے ہو، تمہارا رخ بدل گیا ہے، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا اس سے انحراف کے خواہاں ہو؟
یا کوئی دوسرا حکم چاہتے ہو؟ کیا ارشاد فرما رہی ہیں جو کتاب خدا میں واضح اوامر موجود ہیں، روشن نشانیاں موجود ہیں، اس سے پلٹنا چاہتے ہو؟ اس کتاب کو اپنے لیے کینسل کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ خدا تو کہہ چکا یہ آخری شریعت، یہ آخری دین، یہ آخری پیغام، اب کیا تم اس کو بھی چاہتے ہو کہ پلٹ جاؤ اس سے؟ کیا کوئی دوسرا حکم چاہتے ہو؟ پوچھ رہی ہیں، یعنی تمہاری اس سے تسلی نہیں ہوئی؟ کیا تمہیں مزید کوئی اور شریعت چاہیے؟ یہ بہت برا بدل ہے۔ اور پھر بتا رہی ہیں جو اسلام سے ہٹ گیا وہ کہاں ہے؟ کہتی ہیں جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ یعنی دین خدا کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کرنے والوں کے لیے فائدہ دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ پھر ارشاد فرماتی ہے تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے، یعنی لوگوں کا رد عمل، جو لوگ ابھی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ رہے تھے وہ خاموش ہو جائیں اور وہ مصلحت پسند ہو جائیں اور وہ حالات کے حساب سے مصالحت اور رابطہ بنا لیں۔ کہتی ہیں تم نے اتنا انتظار کیا کہ نفرت ساکن ہو جائے، جو عوامی ایک رد عمل دبا دبا سا موجود بھی تھا وہ ساکن ہو جائے، اور جو لوگ تند و غصے میں تھے ان کی مہار ڈھیلی ہو جائے، پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑکانے لگے۔ ہم نے دیکھا بعد رسول ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ جنگ نہیں تھی کہ در سیدہ پر ہتھیار لے کر آئے، لکڑیاں لے کر آئے، آتش جنگ کو روشن کر کے، آتش جنگ بھی تھی اور آتش نار بھی تھی، یعنی آگ بھی تھی۔ شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے لگے، دین کے انوار کو خاموش کرنے لگے، سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ دین کے انوار، یہ کتاب صامت، یہ کتاب ناطق، یہ ولی خدا، سنت پیغمبر جس دروازے پر آ کر رسول سلام کرتے تھے، اجازت لیتے تھے، توقف کرتے تھے، اس دروازے کی بے حرمتی سنت خدا کو پامال کیا۔ اور پھر ارشاد فرماتی ہیں بالائی جہاد میں اپنی سیری سمجھتے ہو؟ بالائی جہاد اوپری جہاد، دکھاوے کا جہاد، دکھانے والا جہاد، جبکہ اصل میں یہ جہاد نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ بالائی جہاد میں اپنی سیری تسلی، یعنی اسی میں مطمئن ہو جاتے ہو اور رسول کے اہل بیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسا نہیں کرتے ہو، پوشیدہ وہ جو سقیفے میں کی گئی، اور ہم تمہاری حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر۔ ان کے یہ ہیلے، یہ بہانے، یہ فریب، ان کے یہ حربے، شہزادی کہہ رہی ہیں ہمارے لیے اتنے کاری ہیں جیسے نیزے اور تلوار کی وار، چھری کی کاٹ۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں اب ہیلے حربوں کے بارے میں ارشاد فرمانی، کون سے ہیلے کون سے حربے؟ تمہارا خیال ہے میرا میراث میں حق نہیں، بیوی اب تک تمہید بنا رہی تھی، اب موضوع پر آ گئی ہیں، تمہید سے اصل موضوع پر آ گئی۔ تمہارا خیال ہے میرا میراث میں حق نہیں ہے؟ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ تم یہ کہتے ہو، رسول نے حدیث بیان کی، کہا تمہارا خیال ہے میرا میراث میں حق نہیں ہے۔ پھر کہا کیونکہ جو تمہارا خیال ہے اس کا تعلق کہاں سے؟ پھر کہتی ہیں تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، یعنی یہ اسلام کا نہیں، اسلام سے پہلے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتی جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے، حکم تو صرف اللہ کا۔ مزید بات کو واضح کرتی ہیں تمہارے لیے مہر نیم روز، روشن دن کا سورج تمہارے لیے مہر نیم روز کی طرح روشن ہے۔ میں اس نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی امتی نہیں ہوں، کلمہ گو نہیں، وہ تو تمام ہیں، بلکہ آپ کون ہیں؟ میں اس نبی کی بیٹی ہوں۔ اب جب بی بی اپنا مقدمہ پیش کر چکی، اب للکار کے کہتی ہیں اے ابو بکر کیا مجھے ان کی میراث نہ ملے گی؟
رسول وہ سب کے لیے. جب سورہ احزاب میں آیا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے مگر یہ کہ ختم الرسل ہیں. اور اس کے بعد کوئی بھی انہیں نام لے کر نہ پکارا کرے، اور پھر سب یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے. اور شہزادی نے بھی جب آیت کے نزول اور کی تنبیہ کی وجہ سے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا شروع کیا، پہلی دفعہ دوسری دفعہ رسول اللہ نے جواب نہ دیا، اور تکرار پہ کہا اے بیٹا، اے سیدہ، اے بضعہ، اے قرۃ العینی. تمہارا یا ابدا کہنا میرے دل کو زندہ کرتا ہے، یا ابتا پکارنا میرے دل کی حیات ہے. تم اور تمہارے بیٹے اس حکم سے مستثنا ہیں. تم مجھے یا ابتا، اے میرے بابا کہہ کر پکارا کرو. پتہ لگ گیا رسول سب کے لیے رسول، لیکن رسول اپنی بیٹی کے لیے رسول سے پہلے بابا ہے. ارشاد فرمایا اے ابو بکر، کیا مجھے ان کی میراث نہ ملے گی؟ تم سے رسول والا معاملہ ہے، لیکن میں تو باپ بیٹی کا معاملہ رکھتی ہوں. پھر ارشاد فرماتی ہیں کیا قرآن میں یہی ہے تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ یہ کیسا جھوٹ ہے. یعنی شریعت تمہارے لیے کچھ اور، میرے لیے کچھ اور. ایسا کب ہے؟ تم استفادہ کرو اور میں محروم رہوں. پھر کہتی ہیں کیا تم نے قصداً کتاب خدا کو پس پشت ڈالا ہے؟ پھر کتاب خدا کے حوالے پیش کر رہی ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں نا، قرآن سے جواب لائیں، قرآن سے دلیل لائیں، قرآن سے ثبوت دیں. بیوی نے قرآن سے استدلال کیا. ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن میں سلیمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے. کہہ رہے ہیں نا نبی وراثت نہیں چھوڑتے. پہلے تو ایک کلی قانون دیا کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے، میں نہ بنوں. اس کے بعد خصوصی بھی احکامات بتا دیے کہ بھئی یہ نبی سے بھی ہٹ کر ہے یہ معاملہ. نبیوں کے لیے بھی نہیں ہے ایسا کہ نبی وارث نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قرآن سے کہتی ہیں کہ سلمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے. حضرت زکریا کی یہ دعا موجود ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے. کیوں مانگا تھا کہ وارث بنے؟ اور پھر ارشاد فرماتی ہے تیسری آیت کہ اور قرآن میں اعلان ہوا اول الارحام بعضهم اولی ببعض، کہ قرابت دار بعض قرابت داروں سے اولا ہیں. یہاں یہ وہ بیوی قرآن سے استدلال کر رہی ہے جس کے گھر 3 سال کی تربیت کے بعد فضا قرآن میں باتیں کرنے لگی. یہ کیسے نہ حوالے دیتی. اس کے بعد اگلی آیت پیش کرتی ہیں چوتھی، اور یہ ارشاد ہے خدا اولاد کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دوگنا ملے گا. اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے. پھر کہتی ہیں یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کی میراث ہے، اور نہ میرا کوئی قرابت داری ہے. کیا تم پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے جس سے میرا باپ شامل نہیں ہے؟ ایک کے بعد ایک قرآن کی آیات سے 5 آیات سے بیوی نے استدلال کیا ہے، جس میں وراثت کا حکم، جس میں اولاد کا حکم، جس میں بیٹی کے حصے کا حکم دیا گیا، اور سب کچھ کہتی. کیا اس کے بعد کہتی ہیں کیا تم پر کوئی الگ سے خاص آیت نازل ہوئی تھی جس پر میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یعنی پورا قرآن تو میرے بابا پر نازل ہوا اور تم پر کچھ خاص آ گیا. پھر کہتی ہیں تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں. گویا بیوی بتا رہی ہے شریعت کی ہر باریکی وہ جانتی ہیں کہ یہ سارے حکم اگر زائل نہیں ہوئے، متروک نہیں ہوئے، تو ہاں اسلام کی ایک شق ایسی ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. تم رسول کے مسلمان ہونے کے تو معترف ہو کم از کم، تو کیا مجھے اسلام سے خارج سمجھتے ہو؟ یہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں ہوں. پھر کہتی ہیں کیا تم عام اور خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام یعنی علی سے زیادہ جانتے ہو؟ ایک پر قرآن نازل ہوا اور ایک قرآن کی تعویل و تفسیر کا عالم ہے، کیا تم اس سے زیادہ جانتے ہو؟ ہر طرح سے حجت تمام کر چکی تو للکارا خیر ہوشیار ہو جاؤ.
آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی۔ بی بی نے یہاں روز قیامت کے حساب کتاب، عدل الہی کے نفاذ کا ذکر کیا۔ پھر کہا جب اللہ حاکم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب حق ہوں گے، وعدہ گاہ قیامت ہوگی اور ندامت کسی کے کام نہیں آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو واقعہ تھا ایک ماضی کا گزر گیا، اسے چھوڑ دیجئے، کیا لینا کیا دینا، کون غلط کون صحیح، سب اپنے اعمال کو بھگتیں گے۔ یہاں بی بی نے فیصلہ کر دیا، وعدہ گاہ قیامت ہوگی، کسی کے کام ندامت نہیں آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی بتا دیا کہ تمہارا اپنا ایک وقت ہوگا۔ درمیان والے لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ واقعہ گزر گیا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ یہ چیزیں پھر دہرائی جائیں گی، یہ کیس دوبارہ سے اوپن ہوگا اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا جب خدا حاکم جج ہوگا، منصف ہوگا، اور کیس لڑنے والے داعی مدعی رسول خدا ہوں گے۔ پھر فیصلہ بھی دے رہی ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں جو راضیت المرضیہ ہیں، فیصلہ دے رہی ہیں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ گویا بی بی آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہیں کہ کل یہ ہونے والا ہے۔ خداوند عالم ہمیں غاصبین سے دور رکھے۔ خداوند عالم ہمیں سورہ الحمد ام الکتاب 7 مثانی کی اس آیت کا مصداق بنائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے خدا ہر گمراہ، ہر وہ جس پر تیرا غضب نازل ہو، اس سے ہمیں دور رکھ۔ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، خدا ہمیں ان کے راستے پر تجھ تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ۔ التماس دعا، اللہم اجل لولیک الفرج۔